إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، تحمید، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، عموماً تمام انبیاء علیہم السلام پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی بڑی ہی مشہور آیت، کئی دفعہ اس آیت کی روشنی میں کئی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس آیت کو عنوان بنا کر جو باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اس کے فوائد، اس کے ثمرات، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے مختلف اقسام۔ وقت تھوڑا سا ہوتا ہے، باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، کوشش یہی کروں گا اس مختصر سے وقت کے اندر زیادہ سے زیادہ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں، جن باتوں سے میرا بھی فائدہ ہو، آپ کا بھی فائدہ ہو، جہاں تک میری آواز پہنچے ان تماموں کو ان باتوں کا فائدہ ہو۔ حضرات، جو آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. کمثل حبہ، اس دانے کے مانند ہے، انبتت 7 سنابل، جو دانہ 7 بالیوں کو اگاتا ہے. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر 100 دانے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اور بھی بڑا چڑھا کر عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، جانکار ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بات بیان کی ہے. بہت سارے ہم میں ایسے ہیں جو بہت زیادہ مال والے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس مال کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے سب کو ترغیب دے رہا ہے، سب کو ابھار رہا ہے. زیادہ مال والا ہو، کم مال والا ہو، اس کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا فائدے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ 1 روپیہ خرچ کرنے پر اس کی مثال دی گئی ہے کہ 700 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ہے. 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دینا، مثال کیسے دی گئی ہے؟ 1 دانہ بوتا ہے، اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے، یعنی کہ 1 روپیہ خرچ کرنا گویا کہ آپ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کر رہے ہیں؟ 700. لیکن اس کے بالعکس اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ اگر آپ میں سے کوئی 1 روپیہ دے گا اللہ کے راستے میں، یا فلانے کو تم 100 روپیہ دے دو، میں 7 گنا بڑھا کر آپ کو دوں گا. یعنی 100 روپیہ آپ فلانے کو دو گے، میں 700 دوں گا آپ کو. آپ دینے میں ہچکچاؤ گے کیا؟ ذرا بھی غور کرو گے، سوچ وچار کرو گے، کوئی حیلے بہانے کرو گے؟ نہیں. یہاں سے اعلان ہوا ہے منبر سے کہ آج اگر ہم 100 روپیہ فلانے کو دیں گے تو 700 ملیں گے، 7 گنا بڑھ کر. فوراً آپ خرچ کرو گے. کیوں؟ میں نے آپ کو کہا کہ 1 کا میں 7 دوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دینے والا ہے. اس کا وعدہ پکا ہے، سچا ہے. ان وعد اللہ حق، وہ اعلان کرتا ہے ساروں کو خزانہ دینے والا، سب کو پیسہ دینے والا، سب پر لٹانے والا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ 1 کا کتنا دوں گا؟ 700. پھر بھی انسان کیوں ہچکچا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین ڈاواڈول ہے، پکا یقین نہیں ہے. اگر یقین پکا ہوتا تو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے انسان ہچکچاتا نہیں. وعدہ کرنے والا کون؟ ہم کو پیدا کرنے والا، ہم کو دینے والا، ہم پر لٹانے والا. جبکہ اس کی مخلوق میں سے کوئی اعلان کرتا ہے کہ 1 کا 7 دوں گا، فوراً خرچ کر دیتا ہے. اتنا یقین مخلوق پر اور خالق پر نہ کے برابر. میں کچھ نمونے آگے جا کر بیان کروں گا. صحابہ کیسے تھے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایسا یقین کرتے تھے کہ میں اور آپ جو چیز دیکھ کر اس پر جتنا یقین کرتے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیب کے خزانوں پر یقین کر کے بنا دیکھے اللہ کے راستے میں کیا کرتے تھے؟ خرچ کیا کرتے تھے. اور یہی نہیں، سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے ایک جگہ، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. یہاں تو ابھارا اوپر والی آیت میں 1 کا 700 دوں گا، لیکن آگے کیا کہہ رہا ہے دوسری جگہ سورہ مزمل کے اندر؟ آپ جو کچھ خرچ کرتے ہو نا اللہ کے راستے میں، کسی اور کا بھلا نہیں کر رہے ہو، آپ اپنا فائدہ کر رہے ہو، آپ اپنا بھلا کر رہے ہو. جو کچھ خرچ کرو گے وہ اللہ کے پاس ہے. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تمہارے پاس کی چیزیں ختم ہونے والی ہیں، گارنٹی نہیں ہے بچی رہے گی، لیکن اللہ کے پاس آپ نے جمع کر دیا وہ باقی رہنے والی ہیں.
اس لیے کیا کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا، جو کچھ بھی بھلائی آپ اللہ کے راستے میں اپنے لیے آگے بڑھا کر دے رہے ہو نا، وہ اللہ کے پاس ہے اور اس سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تھوڑا بھی دیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پرورش کر کے بڑھا کر ہی دے گا۔ اس لیے کیا کہا گیا هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہتر بھی ہے اور اجر کے اعتبار سے بھی بڑا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ابھارا ہے ایک جگہ، کیا کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں نا جو ایک ہاتھ سے دیتے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، تو ان کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا جو کرتے ہیں خرچ اللہ کے راستے میں دن رات، کیسے؟ مخفی بھی علانیہ بھی، کیونکہ ساری باتیں مخفی کرنا ضروری نہیں ہے، کچھ باتیں علانیہ بھی ہونی چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کو ابھارا جائے جو بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، خصوصاً اس مالدار کے سامنے، اس پیسے والے کے سامنے جو کنجوسی سے کام لیتا ہے، متوسط طبقے کا یا غریب انسان اس کو چاہیے کہ اس کے سامنے دکھا کر دے تاکہ اس کی آنکھیں کھلے، میرے پاس اتنا ہوتے ہوئے میں اپنے ہاتھ کو روکے ہوئے ہوں اور یہ اللہ کا بندہ اس کے پاس میرے مقابلے میں نہ کے برابر ہے، پھر بھی یہ اتنا لٹا رہا ہے، وہ چاہے مسجد کے توسیع کے کام میں ہو یا بچوں کو پڑھانے کے لیے ہو، اقسام آگے جا کر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہاں؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، جو دن رات پوشیدہ ہو علانیہ ہو خرچ کرتے ہیں ان کے لیے تو اللہ کے پاس اجر ہے ہی ہے، جیسے اوپر کہا، لیکن آگے کیا کرا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، آخرت ہم کہتے ہیں نا روز قیامت خالی گھبراہٹ ہوگی، ہولناکیاں ہی ہولناکیاں ہوں گی، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا انسان۔ ایسے موقع پر موحد اللہ کا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جو اللہ کے راستے میں دن رات خرچ کرتا ہے ان کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی خوف لاحق ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، صدقے کو معمولی سمجھتے ہیں نا، اللہ کے راستے میں لٹانے کو روپیہ نہ سمجھو اس کو معمولی، غم ہلکا کرے گا، تکلیف دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا، مصیبتیں بلائیں ڈالے گا، لیکن دل کھولو اللہ کی رضا کے لیے۔ بعضے ایسے ہوتے ہیں خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی واہواہی حاصل ہو، نہیں، اس پر کچھ نہیں ملنے والا۔ 1 روپیہ اللہ کی رضا کے لیے احد پہاڑ کے برابر ملے گا، اور احد پہاڑ کے برابر خزانہ خرچ کرو گے اور اگر اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے، نام و نمود ہے، تو وہ ضائع ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، دیکھیے نیکی نماز سے بڑھ کر تو کوئی نیکی نہیں ہے نا، لیکن جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ساتھ میں کس کا آیا ہے؟ صدقہ خیرات کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے نماز کو سب سے بڑی نیکی کہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے بھی کیا کہا؟ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو۔ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا، دینا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور جب یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری، ویسے تو آپ سبھی جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اللہ کے راستے میں مال لٹانے کے لیے بہانہ تلاش کرتے تھے۔ کتنی مثالیں ہیں ان کی، کوئی بہانہ مل جائے، کبھی اعلان ہو، فوراً آ کر اپنا جو کچھ رہتا تھا ان کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کرتے تھے؟ نیچھاور کرتے تھے، قربان کرتے تھے۔ لیکن جب یہ آیت اتری تو اس آیت کے ضمن میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا اگر واقعہ بیان نہ کریں تو سمجھ لیجئے کہ اس آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول کون ہے؟ یہ انصار مدینہ میں بڑے پیسے والے میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کے پاس ایک باغ تھا مسجد نبوی کے بالکل سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس باغ کے اندر کیا کرتے تھے؟ جایا کرتے تھے، اور وہاں کا میٹھا پانی، تازہ پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت اتری تو وہی صحابی رسول
ان کے پاس بہت ساری دولت تھی، لیکن ان تمام دولت کے اندر، مال کے اندر، یہ باغ جو تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت تھی، روزانہ آیا جایا کرتے تھے، بہت پسندیدہ تھا۔ لیکن جب اللہ نے کہا نا اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے ہی نیکی تک پہنچا جا سکتا ہے، فوراً آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے، اللہ کے رسول میرے سارے مال کے اندر یہ میرا پسندیدہ باغ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور میں آپ سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، اس کی اجرت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دے گا، آپ یہ لے لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں سنیے، بخل، بہت خوب بہت خوب، ذالک مال رابح کہا، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش سودا ہے، تمہاری بات تو میری سمجھ میں آ گئی، تم یہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہو، قربان کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن میری رائے یہ ہے کہ میرے ساتھی، میرے دوست، یہ جو تمہارا باغ ہے اپنے جو رشتہ دار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، حقدار ہیں، ان کو دے دو۔ میں مناسب سمجھتا ہوں مجھے دینے کے بجائے کہ میں دوسری جگہ خرچ کروں، دوسری جگہ اس کا مصرف ہو، تم اپنے رشتہ داروں میں دے دو۔ اس سے ایک بات اور ایک نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم صدقہ کرتے ہیں نا، خیرات کرتے ہیں، پیسہ لوٹاتے ہیں، واہ واہی لیتے ہیں، لیکن ہماری بہن، ہمارا بھائی، وہ چاہے خاص ہو، وہ چاہے چچیرا ہو، وہ مومیرا ہو، وہ حقدار رہتا ہے زکوٰۃ کا۔ یہاں بھائی گاؤں والوں کو لٹا رہا ہے، لوگوں کی واہواہی حاصل، بڑا دلدار ہے، فلانے کو گھر دے دیا، فلانے کے یہاں بور ویل مار کے دے دیا، فلانی جگہ فلانا کیا، لیکن رشتہ دار بیچارے ادھر ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ دو اللہ کے راستے میں منع نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ حقدار کون ہوتا ہے؟ آپ کا قریبی رشتہ دار۔ وہ ضرورت مند ہوتے ہوئے آپ دوسری جگہ خرچ مت کریں۔ آپ کو دو فائدے ملیں گے، ایک تو صدقہ خیرات کا اجر ملے گا، دوسرے صلہ رحمی کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اس صحابی رسول نے کہ اعلیٰ نیکی حاصل کرنے کے لیے، نیکی کی انتہا کو پہنچنے کے لیے اپنے رشتہ داروں میں اس کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے نا، ہم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں ضائع نہیں جاتا۔ کبھی فکر مت کرو کہ میں نے اتنا دے دیا میرے جیب کے اندر کمی ہوگی، نہ، اللہ کے راستے میں جتنا بھی دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے بڑا چڑھا کر ہی دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کیا فرمایا؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ۔ یخلفو کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس کا بدلہ دے گا، یہ طے ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ یہ سمجھایا یہاں پر رزق دینے والا میں ہوں، سارے رزق کے خزانے میرے پاس ہیں، اس لیے دینے میں ہچکچاہٹ محسوس مت کرو۔ آپ جیب مت دیکھو، غیب دیکھو۔ اللہ نے استعداد دیا ہے تو خوب دے دو، اگر کمی ہے تو بھی اللہ کے راستے میں اپنی استعداد کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اگر لٹاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ اس لیے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے، ما من یوم یصبح، کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا، یصبح العباد، اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ صبح کرتا ہے۔ کوئی بھی دن اللہ کے بندے پر ایسا نہیں گزرتا کہ صبح کرتا ہے وہ، تو ہوتا کیا ہے؟ فیہ الا وملکان ینزلان، روزانہ آسمان سے دو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نازل ہوتے ہیں۔ یقول احدہما، ان دونوں فرشتوں میں سے ایک کیا کہتا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا۔ یہاں پر بھی وہی لفظ ہے، اوپر کیا ہے؟ وما انفقتم من خیر من شیء یخلفہ، کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل دے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس میں سے ایک دعا کرتا ہے، اللہ جو اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، خرچ کرتا ہے، دیتا ہے، اس کو نعم البدل عطا کر، خلفا۔ لیکن اس کے برعکس
جو اللہ کی دی ہوئی چیز کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے، اپنا مال اپنی طرف اس کی نسبت کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں حق تلفی کرتا ہے، دیتا نہیں ہے، کنجوسی سے بخل سے کام لیتا ہے، اس کے تعلق سے فرشتہ کیا کہتا ہے سنیے، اس کے تعلق سے دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن، اے اللہ جو اپنا ہاتھ روکے رکھتا ہے تیرے راستے میں دینے کے لیے، تلفا کیا کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے کبھی بھی جو چیز مجھ کو اور آپ کو ملی ہے، ہم کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہماری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنا دیا ہے۔ کئی سارے ایسے ہیں جو دانے دانے کے لیے کیا کہتے ہیں، ترستے ہیں۔ اور حدیث قدسی ہے، دیکھیے ایک ایک باتیں ایسی ہیں کہ اگر غور کرے نا تو پھر کوئی بھی ایسی بات فائدہ اور ثمرات سے خالی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے، یا ابن آدم، اے ابن آدم، انفق، خرچ کر، انفق علیک، میں تم پر خرچ کروں گا۔ کیا کیا وعدے ہیں، خرچ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ یہاں حدیث قدسی کے اندر خرچ کر تو میں تم کو دوں گا۔ اور عجیب بات، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے دوست حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، یا بلال، اے بلال کیا کر لے تو، خرچ کر لے، انفق یا بلال، ولا تخش من ذی العرش اقلالا، صاحب عرش سے تم کمی کا اور فقر و فاقے کا ڈر محسوس مت کرنا، یعنی یہ مت سمجھنا کہ میں دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، خرچ کر لے تو، خرچ کر لے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر کیا کہا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ویربی الصدقات، ربا ہے نا سود، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ الگ الگ طریقے سے اب معاشرے کے اندر رائج ہے، اور یوں سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے فائدہ ہو رہا، نہیں، وہ چاہے سنگے کی صورت میں ہو، وہ چاہے انٹرسٹ کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، سود انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کے نقصانات بہت سارے ہیں، یہ وقت نہیں ہے، لیکن سود سے یہ مت سمجھنا کہ سودی کاروبار کے اندر اگر ہم ملوث ہیں ہم کو فائدہ ہوگا، نہیں، بلکہ سود انسان کے مال کے اندر کمی کرتا ہے۔ ظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو بڑھ کر مل رہا ہے، نہیں، اندر سے انسان کو کھوکھلا کرتا ہے، سارا مال اس کا برباد تباہ۔ اور اس کے بالعکس ویربی الصدقات، صدقہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، 100 میں زیادہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے، 2.5%، 2.5 روپے اللہ کے راستے کا حق ہے، 40واں حصہ، اور وہ بھی سب کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، جب استعداد ہو جائے گی تمہاری تب جا کر، لیکن نفلی صدقہ کے لیے کوئی قید نہیں ہے دوستو کہ اتنا ہی دینا، آپ دے دو، اپنی حیثیت سے بڑھ کر بھی اگر دو گے نا تو بھی آپ کا ضائع نہیں جائے گا، وہ ملنے والا ہے۔ اور وہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے، جب موت کا فرشتہ اللہ کے بندے کے پاس آتا ہے اور جب اس کی روح قبض کرنے لگتا ہے تو انسان اس وقت کیا کہتا ہے، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر بھیج دے، دنیا کے اندر بھیج دے، فاصدق، سب سے پہلے جملہ کیا آیا ہے وہاں پر، میں جاؤں گا تو کیا کروں گا تیرے راستے میں، صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکاروں میں سے بن جاؤں گا۔ عجیب بات ہے نا، آخر اس صدقے کا کیا فائدہ ہے، کیا ثمرہ ہے، کیا انعام ہے کہ ایک انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اس فائدے کو دیکھ کر کیا تمنا کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے بھیج دے تاکہ میں صدقہ کروں۔ اگر پھر بھی ہماری بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم سے زیادہ کم فہم انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، ان تقرضوا اللہ، عجیب بات ہے، تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، واللہ یضاعف لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، بڑھا چڑھا کر دے گا۔ قرض حسنہ، عجیب بات ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ انسان کسی سے قرض لیتا ہے، واپس جب اس کو دیتا ہے تو اس کے لیے وہ قرض ہوتا ہے۔ میں اگر صاحب استعداد سے پیسہ لوں، میرے لیے قرض ہو گیا، لیکن میں اس کو واپس دے رہا ہوں تو اس کے لیے قرض ہوتا ہے کیا؟ نہیں نا۔ ایک مالدار جو ہم کو دے رہا ہے اس کو ہم دے دیں، اس کے لیے وہ قرضہ نہیں ہوتا،
لیکن کریم ذات کیا کہہ رہی ہے؟ سب کو دینے والی ہم کو دے کر کہہ رہی ہے کہ ہمارے راستے میں دے دو یا ہمارے لیے قرض ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے نا، دنیا کے اعتبار سے اگر مال والے کا مال لے کر اس کو دے دیں یہ تیرے لیے قرضہ ہے، وہ تو ناراض ہو جائے گا، ارے میں نے تجھے دیا ہے تو مجھے واپس لوٹا رہا ہے، کیا میرے اوپر احسان کر رہا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مال دینے کے بعد وہی چیز ہم اس کے راستے میں دے رہے ہیں، اس کو لوٹا رہے ہیں، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ من ذا الذی، کون ہے جو قرض حسنہ مجھ کو دے گا، یا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے یضاعف لکم، بڑا چڑھا کر دے گا۔ عجیب بات ہے، اور اس کے فائدے دیکھیے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دیر سے ابھار رہا ہے، لیکن سب سے بڑا فائدہ جو اللہ کے راستے میں دینے کا، کہ جب ہولناکی کا عالم ہوگا، روز قیامت سب پریشان ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو 7 قسم کے انسان ایسے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے ایک انسان جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایک ایسا انسان ہے جو اللہ کے راستے میں مال لٹاتا ہے، فَأَخْفَاهَا، اس کو پوشیدہ رکھتا ہے، دکھاتا نہیں، کسی کو بتاتا نہیں، چلیے میرا نام لکھیے، نہیں، نام مت لکھیے میرا، دے دیتا ہے، اور پھر حَتَّى تَعْلَمْ حَتَّى لَا تَعْلَمْ شِمَالُهُ مَا يُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایسے دیتا ہے کہ داہنے ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا۔ آخر کیسا مخفی صدقہ ہوگا؟ تو اس صدقے کے اللہ کے راستے میں کرنے کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں کیا کرے گا؟ انسان کو جگہ نصیب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ انسان کو نصیب ہوگا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہر ایک آدمی کل روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی صدقہ ہمارا چھاتا بنے گا، چھتری بنے گا، سایہ کرے گا۔ یہ تو میں نے اتنی دیر سے فوائد بیان کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا وہ نمونے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کے راستے میں لٹاتے تھے۔ کیا تھوڑی سی بھی ان کے دلوں کے اندر مال کی محبت تھی یا نہیں؟ ذرا سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور بہت زیادہ مال طلب کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو ضرورت ہو، غیر آدمی تھا، وہ اسلام نہیں لایا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا وہ سن چکا تھا، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مال طلب کرتا ہے، تھوڑا نہیں، اللہ کے رسول بہت مال کی ضرورت ہے، مجھے دے دیجئے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بھیڑیں عطا کی، یعنی بکریاں، بھیڑ بکریاں، کہتے ہیں کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو خالی جگہ ہوتی ہے نا، ویسے بھر کر خوب اس کو دے دیا، اور وہ اللہ کا بندہ وہ سارے بھیڑ بکرے لے کر اپنی قوم کے پاس جاتا ہے، اور جا کر کیا کہتا ہے؟ اے قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، اسلمو، مسلمان ہو جاؤ، فواللہ، اللہ کی قسم، ان محمدًا لیؤتی عطاءً، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عطا کرتے ہیں، من لا یخاف الفقر، جس کو فقر و فاقے اور تنگدستی کا ڈر ہی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، ایک آدمی کے پاس آپ جاؤ اور کہو کہ مجھے دے دے، وہ سارا مال اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں، اور ایسا کرنے سے منع بھی کیا گیا، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، سارا کا سارا صحابی رسول کہتے ہیں پورا مال اس کو دے دیتے ہیں، اور وہ سارا سامان لے کر کہاں جاتا ہے؟ اپنی قوم کے پاس۔ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا تھی، ایسے دل والے تھے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی چیزیں دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوئے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جیش العسرہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر۔ جیش العسرہ اس لیے کہا گیا ہے، اس وقت کی فوج بڑی ہی تنگ دست تھی۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، لوگوں کے پاس کچھ بھی اس وقت تھا نہیں،
غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول نے کہا، اعلان کر دیا کہ تیار ہو جاؤ، نکلنا ہے، لیکن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثال دیا کرتا تھا، لیکن آج نہیں۔ سنیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، بہت ہی پیسے والے تھے نا، مالدار صحابہ میں ان کا، جیسے عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، ایسے ہی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ ان کے تعلق سے اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، سنیے۔ ایسا موقع تھا کسی کے پاس کچھ تھا نہیں، ایک کپڑے کے اندر وہ صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 1000 دینار لے کر آتے ہیں۔ کتنے؟ اس وقت 1000 دینار ایک تھیلے میں لا کر، کپڑے میں باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیلی کے اندر انڈیل دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کو اوپر نیچے کر کے دعا کرتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کچھ بھی کریں اس کا ان کو نقصان ہونے والا نہیں۔ عجیب بات ہے نا، یعنی آج کے بعد جب انہوں نے 1000 درہم لا کر، دینار لا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں، ایسے موقع پر 1 روپیہ بھی بڑا قیمتی مانا جا رہا تھا، ایسے موقع پر 1000 دینار لا کر جب رکھ دیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کے بعد اگر یہ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی ان سے غلطی ہو جائے، اس کا ان کو نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اعلان کرنے والے کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی قربانیاں دیے ہوں گے، کیسا دل رہا ہوگا، کیسا جود، کیسی سخاوت، اس وقت ان کو بھی ضرورت رہی ہوگی نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر جو کچھ تھا اپنا لا کر نچھاور کر دیا، تب جا کر یہ جملہ ان کی شان میں بیان کیا گیا کہ آج کے بعد ان کی کوئی خطا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرزنش کرنے والا نہیں، ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اخلاق سے ان کو نوازا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضا کا پروانہ دیا تھا نا، نیک اور صالح انسان تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ بالفرض مان لیجئے کہ آج کے بعد اگر ان سے کچھ ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرے گا۔ ایک اور نمونہ بیان کر کے آگے بڑھوں گا، 2-4 منٹ انشاءاللہ، زیادہ نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہم سبھی جانتے ہیں نا، ذرا دیکھیے کیسے سخاوت ان کی بھی۔ ام درہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں ان کے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا واقعہ ہے، کہتی ہے کہ میں ان کی خدمت میں 1,00,000 دینار لے کر آئی۔ کتنے 1,00,000 دینار۔ ام درہ کہتی ہیں، خود بیان کرتی ہیں، لا کر میں نے ان کے حوالے کر دیا کہ یہ اللہ کے راستے میں 1,00,000 دینار ہیں۔ لیکن وہ اللہ کی بندی کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، امہات المؤمنین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی سخاوت ذرا دیکھیے، اس دن وہ روزے سے تھی، ان کو 1 روپے کی ضرورت تھی جس سے وہ کچھ خرید کر کے افطاری کر لیں، اور ایسے موقع پر اللہ کی طرف سے کتنے آئے ہیں؟ 1,00,000، اور 1,00,000 کا 1,00,000 5 سے 10 منٹ کے اندر اللہ کے راستے میں لٹا دیتی ہیں، اور اپنی آنکھوں سے وہ مشاہدہ کرتی ہیں۔ کون؟ ام درہ۔ خرچ کرنے کے بعد یہ کہتی ہیں، عائشہ آپ تو روزے سے تھی، آپ کو 1-2 دینار کی ضرورت تھی، آپ نے سارا لٹا دیا، 1-8 روپے رکھتی تاکہ آپ کے افطاری کے کام آ جاتا، اس سے کچھ سامان خریدتی۔ کہا پہلے کہہ دیتی تو میں رکھ دیتی، لیکن مجھے یاد بھی نہیں کہ مجھے ضرورت ہے۔ آپ بتاؤ، بھوکا انسان کو اگر بھوک کا احساس نہ ہو تو پھر پیٹ بھرے انسان کو کہاں احساس ہو سکتا ہے؟ اس وقت ان کو ضرورت ہے، لیکن وہ محسوس نہیں کرنے کہ مجھے ضرورت ہے، لٹا دیا۔ یہ ہیں صحابہ کرام، یہ ہیں صحابیات۔ میرے لیے آپ کے لیے وہی آئیڈیل ہیں۔ دونوں جہاں کے اندر میں اور آپ سرخروئی چاہتے ہیں نا، ان کے نقش قدم پر ہو بہو چلیں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، یاد رکھ لیجیے۔ تو یہ تو نمونے تھے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کچھ اقسام، کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کسی گیدرنگ میں، کسی کھیل کی جگہ، کوئی انٹرٹینمنٹ کی جگہ، وہاں پر آپ خرچ کرو گے، ایک حلالہ بھی آپ کو لوٹایا نہیں جائے گا، وہ ضائع ہے آپ کا۔
याद रख लीजिए, हम देते हैं ना लोगों की वाहवाही हासिल करने के लिए, हज़ारों रुपए हम लूटा देते हैं, अल्लाह के रास्ते में देने के लिए बड़ी तकलीफ़ होती है, और लेकिन लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को मज़ा दिलाने के लिए बहुत पैसे लुटाते हैं। भले ही वक्ती तौर पर लोगों की वाहवाही आपको हासिल हो, उस पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो पैसा ज़ाया है। वो खेल में लगाओ, गैदरिंग में लगाओ, ड्रामों में लगाओ, किसी में लगाओ, वो सब बर्बाद। इसलिए कहाँ खर्च करना है ये भी बताया गया है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह के रास्ते कौन कौन से हैं? सबसे पहले अल्लाह के घर के लिए। एक किस्म कौन सी है? अल्लाह के घर के लिए। सुनिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह के लिए, लेकिन कौन सा बंदा? मुवहिद होना चाहिए, अल्लाह की पहचान उसको होनी चाहिए। कल यही बात आई थी, एक इंसान अगर अल्लाह तबारक व तआला की उसको मारिफत नसीब नहीं होती है, उसके बाद वो कुछ भी अमल कर ले, वो अमल उसको फ़ायदा देने वाला नहीं है। मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत में शिर्क की आमेजिश हो, अल्लाह की उलूहियत में किसी और को मिलाकर, वो नमाजें, वो रोज़े, वो सदका, वो सोशल वर्क, सब बर्बाद है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। अमल कबूल होने के लिए इन्नल्लज़ीना आमनू, पहले ईमान मजबूत होना चाहिए, अल्लाह की पहचान बहुत ही ठोस होनी चाहिए, अल्लाह का हक सही माने में अदा करना चाहिए, तो ऐसा इंसान। वरना बहुत सारे ऐसे हैं अल्लाह को पहचाने बगैर शिर्क के साथ साथ करोड़ों रुपया लगा देते हैं। मदरसा बनवाओ जी, मस्जिद बना दो, और यूँ समझते हैं चलिए मैंने एक मस्जिद बना दिया खलास, अब तो मस्जिद के ऊपर बैठ कर ही जन्नत में चले जाएं। ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह की मारिफत आमाल की कबूलियत के लिए शराइत हैं, शर्त हैं। तो क्या कहा, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, यब्तगी बिही वजह अल्लाह, और उसके ज़रिए से अल्लाह की क्या चाहता है? रिज़ा चाहता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहता है। बन अल्लाहु लहु बैतन, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए घर बनाता है। कहाँ? फिल जन्ना, जन्नत के अंदर। एक रास्ता ये है, एक रास्ता, एक जगह ये है कि कहाँ खर्च करना है? मसाजिद की तामीर के लिए। मसाजिद की तामीर कहते ही ये न समझना कि झूमर के लिए मेरा पैसा लग जाए, खूब रंग रोगन के लिए नहीं। ऐसी जगह के मुकाबले में अगर कोई आपके पास आता है जहाँ वाकई में मस्जिद की ज़रूरत है, जहाँ बेचारों की दीवारें बनी हुई है, छत नहीं पड़ी है, या छत बनी हुई है प्लास्टर नहीं हुआ है, परेशान हैं, ऐसी जगह लगाओ। जहाँ पर खर्चा उठाने वाले हैं वहाँ पर नहीं। बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पर अकेले खर्चा उठाते हैं, लेकिन बाज़ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर बेचारे पाई पाई के लिए तरसते हैं। बात समझ में आ रही है? तो तलाश कर करके, ढूंढ ढूंढ कर, इसका मतलब ये नहीं कि देना ही छोड़ दो, नहीं, दो, लेकिन ये भी देखो कि फलानी जगह वाकई ज़रूरत है, मुझे वहाँ दें तो इंशाल्लाह इसका मुझे अजर अल्लाह तबारक व तआला और बड़ा चढ़ा कर देगा। तो एक तो मस्जिद है, दूसरे इल्म की नशर व इशाअत के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान क्या होता है? मर जाता है। इनक़ता अमलु, अब उसके अमल का सिलसिला क्या हो जाता है? ख़त्म। इंसान जहाँ मरा, अब अमल का चांस है उसके पास नहीं है, अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, नहीं कर सकता। लेकिन तीन चीज़ें ऐसी हैं मरने के बाद भी काम आती हैं, उसमें से एक सदक़े जारिया है, दूसरे नेक लड़का जो उसके लिए दुआ करता, तीसरा वो इल्म जिसके ज़रिए से लोग क्या करते हैं? फ़ायदा उठाते हैं। तो एक आलिम दीन है, क़ारी कुरान है, हाफिज़ कुरान है, मुअल्लिम है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, जहाँ जहाँ लोग सीखेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, उसका फ़ायदा उसको मिलेगा। ये तो इल्म के ज़रिए से। लेकिन ये इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह में इल्म की नशर व इशाअत कैसे बता देता हूँ आपको। इल्म की नशर व इशाअत से मुराद आप कुरान की छपवाई के लिए, अहादीस की छपवाई के लिए, या किसी के खुतबात उसकी रिकॉर्डिंग के लिए, इसकी नशर व इशाअत के लिए आप पैसा लगा रहे हो, या मस्जिद में लाकर कुरान दे रहे हो, अहादीस की किताबें, तफासिर की किताबें कहाँ लाकर आप किसी लाइब्रेरी में दे रहे हो, सही इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की हो, तबरी की हो, इब्ने जरीर की हो, अच्छी अच्छी किताबें,
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیا کرے گا؟ بڑا چڑھا کر عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ۔ اسی طرح فقراء ہیں، مساکین ہیں، ایتام ہیں، بہت لمبی چوڑی فہرست ہے۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، اس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ لوگوں کی افطاری میں دیکھو بہت سارے ایسے ہوں گے بیچارے روزہ تو کسی طرح رکھ چکے ہیں، لیکن افطاری کے موقع پر انتظار میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں فروٹ نہیں میسر ہے، بیچارے کھجور کے اوپر یا گھر میں تھوڑا بہت جو کچھ رہتا ہے اس پر ان کا گزارا ہوتا ہے۔ پڑوس میں ایسے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں 6 10 اقسام کے فروٹ ہم لے کے آتے ہیں، پڑوس میں ایک قسم کا فروٹ نہیں رہتا۔ ہماری بستی تو الحمدللہ، لیکن اڑوس پڑوس میں بستیاں ہیں نا، جہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں اپنی سواری کے ذریعے سے اور اطراف میں جا کر ان کے اوپر خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی خرچ کریں گے نا دوستو بڑا چڑھا کر ہی دے گا۔ بس آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنی میں جتنی باتیں ہم کہتے ہیں ان ساری باتوں کے مطابق عمل پیرا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص اور للہیت سے نوازے، اپنے راستے میں خوب صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا کرے، اللہ کے راستے میں خوب لٹانے کی توفیق عطا کرے، نام و نمود سے، ریا سے، دکھاوا سے کوئی بھی عمل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، اپنے رضا والے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق عطا کریں، میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، ایمان کی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے، عبادت کے تئیں جو کچھ میرے اور آپ کے اندر سستی کاہلی ہے اس کو ختم کرے، ہر طرح کی بدعات سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے، شرکیہ عقائد سے، شرکیہ اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ دور رکھے، حقیقی معنی میں مجھ کو اور آپ کو سچا پکا موحد بنا دے، اپنی معرفت مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرے، سب کو حقیقی معنی میں خوشیاں دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی عطا کرے، جتنے مقروضین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قرضوں کی غیب سے ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا کرے، جتنی بن بیاہی بچیاں ان کے بہترین جوڑ کا انتظام کرے، جتنے ناجائز مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی خلاصی کے فیصلے فرمائیں، جب تک زندہ رکھے حالت ایمان پر رکھے، جب میرے اور آپ کی موت آئے حالت ایمان پر ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔